بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی وہ مبارک اور وہ افضل درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو درود شریف میں سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے۔ اس کی بڑی برکت اور بہت زیادہ اس کی روحانیت ہے۔ اگر ہم ڈیلی 100 بار درود شریف پڑھیں گے تو اس کی ہماری زندگی میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا بینیفٹ ملیں گے اور کیا کیا تبدیلیاں ہماری زندگی کے اندر رونما ہوں گی، مکمل اس چیز کا بیان ہوگا۔ آپ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور درود پاک کا فیض پانے کے لیے اس کو اول تاخیر ضرور سنیے گا۔ تو ناظرین کرام، درود شریف پڑھنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس بندے کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ ہم اگر ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ہمیں 30 فائدے ملتے ہیں۔ 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 رحمتیں اللہ پاک کی مل گئیں اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کو کتنی فضیلت مل گئی؟ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ جب 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو ہمیں 1000 رحمتیں ملیں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 درجے بلند ہوں گے۔ تو کتنا، اور پھر پڑھ بھی کون سا درود رہے ہیں جو افضل ترین درود پاک ہے۔ لیکن یہ تسبیح ہم نے پڑھنی کس طرح ہے جس سے ہمارے اندر واقعتاً تبدیلیاں بھی آئیں، اس کے پڑھنے کے آداب بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، درود پاک، اللہ پاک کا ذکر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بھی کر سکتا ہے، بے وضو بھی ذکر و اذکار کر سکتا ہے درود شریف۔ لیکن یہ جو 100 ٹائمز آپ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کو آپ نے بڑے ایک اہتمام سے پڑھنا ہے۔ جیسے بندہ نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، تو کوشش کرنی ہے آپ روزانہ جب بھی یہ 100 بار درود پاک پڑھیں، باقاعدہ آپ ایک اہتمام سے پڑھیں، با وضو ہو کے، صاف لباس پہن کر، کوئی اچھی سی عطر خوشبو وغیرہ لگا کر اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پوری توجہ آپ نے گنبد خضرا کا تصور باندھ لیں، مدینہ شریف کا تصور باندھ لیں۔ اس طرح اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کی طرف تصور باندھ کر آپ کا جو دل ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہو، تو اس کیفیت میں آپ جب 100 ٹائم درود ابراہیمی روزانہ پڑھیں گے تو یہ تسبیح آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لائے گی، اس سے کیا کیا برکات آپ کو رونما ہوں گی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی برکات آپ کو ملیں گی کہ آپ کے لیے وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں، درود پاک جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر اتنی برکتیں آئیں گی، اتنی رحمتیں آئیں گی، آپ کو قلبی طور پہ، ذہنی طور پر سکون کی دولت ملے گی، اطمینان کی دولت ملے گی، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی اور آپ کی روح کے اندر پاکیزگی آئے گی، آپ کے جسم کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی، آپ کا ظاہر باطن سنورنا شروع ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت آپ کی طرف ہوگی۔ جب ڈیلی دیکھیں گے کہ میرا غلام مجھ پہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، میری طرف توجہ کر کے پڑھتا ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگاہ ہوگی کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی دینی مسئلہ، کوئی دنیاوی مسئلہ، اخروی مسئلہ، سارے مسائل معاملات آپ کے درستگی کی طرف آ جائیں گے، آپ کے دین دنیا سنور جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا اپنے کلام کے اندر کہ قسمت میں ہو لاکھ پیچ 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود بھیجیں گے تو اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے ناظرین کرام؟ کہ میرے آقا کی پھر نظر کرم ہو جائے گی، اور میرے آقا کی جب ایک نظر کرم پڑ گئی تو
یقین مانے زندگی سنور جائے گی، دونوں جہاں سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے دونوں جہاں کے اندر۔ تو لہٰذا یہ جب دل میں آپ نیت کریں گے کہ میں خالصتاً اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پہ خاص نظر عنایت ہوگی انشاءاللہ۔ اس نظر عنایت کے صدقے سے آپ کے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اچھا، جو بھی پریشان حال ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جادو جنات کے مسائل ہیں، جب آپ ڈیلی یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے، ناغہ نہیں کرنا آپ نے، تو اس کی برکت یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کے وجود میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی کے اندر اگر کوئی نیگیٹیویز بھی ہوں گی، کوئی منفی اثرات بھی ہوں گے، تو اس درود ابراہیمی کی تسبیح آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی کہ وہ سارے منفی اثرات آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے وجود سے، آپ کے گھر بار سے، آپ کے اہل و عیال سے، وہ سب نیگیٹیو دور ہو جائیں گی۔ اور جب رحمت الہی مسلسل برستی رہے گی تو اس کی برکت سے میرے آقا کی نظر کرم بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی برسے گی، تو اس کی برکت سے پھر بتائیں کوئی منفی اثر رہ جائے گا؟ جب درود پڑھنے سے حدیث پاک میں فرمایا گا کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، میرے آقا کی نظر کرم ہوتی ہے، تو جب اللہ رسول کی نظر کرم ہو جائے، ان کی رحمت ہو جائے، ان کی برکت آ جائے، تو پھر منفی اثرات کہاں رہیں گے، شر کی طاقتیں کہاں رہیں گی؟ یہ سارے دور ہو جائیں گے، دشمن آپ کے دور ہو جائیں گے۔ درود پاک کی برکت سے آپ کے دشمن بھی دوست بن جائیں گے، کیونکہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو یہ برکت عطا کرتا ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر اس درود پاک پڑھنے والے، جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر جگہ عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک ہے ہی ایسی چیز کہ جب ہم محبوب علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اللہ بھی ہماری محبت کو اپنی مخلوق کے اندر ڈال دے گا، تو مخلوق ہم پہ مہربان ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ بڑی آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لائے گا۔ اس کا آپ کو جو فائدہ نصیب ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا، ذہنی جو دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی بے سکونی ہے، آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون آنا ہوگا، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی رزق کے معاملات ڈسٹرب ہیں، آپ کے کوئی نظر کا مسئلہ ہے، بندش کا معاملہ ہے، تو وہ بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، وہ برے اثرات ریموو ہو جائیں گے۔ اس درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی ملازمت کے اندر، آپ کے کام کاج کے اندر برکت ہوگی، آپ کے رزق کے اندر بھی، آپ کے مال کے اندر بھی خوب برکت ہوگی، آپ کی اولاد کے اندر برکت، یعنی یہ وہ عمل ہے کہ آپ کی نسلوں میں اس کی برکات منتقل ہوتی رہیں گی۔ جی ہاں، یہ درود پاک ایسا بابرکت عمل ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز کتنی افضل عبادت ہے، اس کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں، اور کون سا؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ویسے تو اس کے ہر چکر کی، ہر پھیرے کی مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہ ہو تو افضل یہ ہے، جی ہاں کتب فقہ کے اندر لکھا ہے، افضل یہ ہے کہ طواف کے دوران بھی درود پڑھے۔ اب دیکھیں طواف کتنی اہم عبادت ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں، تو یہ بھی آپ کی ایک بہترین دعا ہے، عبادت ہے، آپ درود پاک پڑھیں۔ نماز کے اندر بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تو ایسی بابرکت جگہوں پہ بھی جب درود پاک پڑھنے کی ترغیب ہے، ہمیں ارشاد فرمائی گئی کہ یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، تو جب ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈیلی پابندی سے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے مال کی بھی قربانی دی، اپنی جان کی بھی، اپنی اولاد کی بھی قربانی دی، جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والا جو ہوگا، جو اس پر مداومت اختیار کرے گا، یعنی جو پابندی سے، استقامت سے 100 مرتبہ ڈیلی ایک تسبیح ڈیلی پڑھے گا، اپنا معمول بنا لے گا زندگی بھر، تو اس کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی فیض اور ان کی برکات ملیں گی۔ جی ہاں، اس کو نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت بھی ملے گی، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی خاص اس کو نظر عنایت ملے گی، کیونکہ وہ درود پاک، درود ابراہیم کے اندر وہ جو جب پڑھتا ہے تو ساتھ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پہ وہ درود بھیجتا ہے، دونوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ تو اس طرح دونوں
ان مقدس ہستیوں کی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت بھی ملتی ہے درود ابراہیم کی برکت سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی برکات ملتی ہیں۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آئیے اصول برکت کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم ہے۔ دیکھیں ایک بار بھی پڑھا ہے تو کتنا اس کا لطف، کتنا اس کے اندر سرور، اور کتنی یعنی کہ جسم کے اندر ایک انرجی سی آ گئی، تازگی سی آ گئی ہے۔ تو جو بھی کوئی میرا مسلمان بہن بھائی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، کوئی مرد و عورت پڑھیں گے اس کو، جب وہ ڈیلی 100 مرتبہ کی تسبیح کا اپنا معمول بنا لیں گے، جب ایک بار پڑھنے سے جسم میں اتنی تازگی اور اتنی یعنی برکتیں ملتی ہیں، اتنی سکون مل رہا ہے، تو جو پورا ایک تسبیح 100 مرتبہ اس کا جب وظیفہ اپنا لے گا تو اس کی زندگی کے اندر کتنی بے پناہ اس کو برکات نصیب ہوں گی، اس کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو موت کے وقت، نزا کے ٹائم، قبر کے وقت، حشر میں، میزان عمل پر، پل صراط پر، اور آب کوثر بھی میرے آقا علیہ السلام کی نظر کرم سے حضور علیہ السلام درود پاک پڑھنے والوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر جام آب کوثر کے پلائیں گے۔ پل صراط پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والوں کو نور نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے قبر میں بھی نور داخل ہوگا، قبر میں بھی برکتیں ملیں گی، موت کے وقت آسانیاں ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کا درود پاک پڑھنے والے کو یقیناً دیدار نصیب ہوتا ہے، اور جب میرے آقا علیہ السلام کے جلوے ہوں گے تو پھر کیسی برکتیں ہوں گی، کیسے کمال کی برکتیں ہوں گی۔ یوں سمجھیں کہ ہماری معراج ہوگی جب میرے آقا علیہ السلام کے جلوے ہوں گے تو کیسا کرم ہو جائے گا۔ ہاں یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ یقیناً جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی سعادت عظمیٰ ملتی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، قبلہ رخ بیٹھ کے روزانہ دھیان توجہ سے اس کو زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے کتنے معاملات درست ہو گئے ہیں، کتنے مسائل حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، یقین مانیں۔ تو لہٰذا اس وظیفہ کو آپ پابندی سے کیجیے گا۔ میری دعا اللہ پاک ہم سب کو درود ابراہیم کی برکات سے مالا مال کرے، ہمیں اس کے آداب بجا لانے کی توفیق دے۔ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اور دنیا کی ڈھیر و ڈھیر برکات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔